دوستو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دنیا جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو یوں تو تاریخ انسانی ایسے بہادر جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو انسان ہونے پر فخر محسوس ہوگا، لیکن مسلم امہ میں جوانوں نے جو شجاعت و بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا سیف اللہ کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کی فتح اور اسلام کی سربلندی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے اس عظیم جنگجو کے بارے میں جنہوں نے کم و بیش 125 سال اسلام کی خاطر وقف کیے۔ آئیے جانتے ہیں یہ عظیم سپوت کون تھے۔ ناظرین، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہی دور تھا جب مسلم امت کٹھن حالات سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک حکومت ملت اسلامیہ کے طور پر ابھری۔ یہ حکومت جسے ملت اسلامیہ جیسے القابات سے نوازا گیا کوئی اور نہیں، عثمانیہ خلافت ہے۔ منگول جب چنگیز خان کی قیادت میں ساری دنیا کو اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جا رہے تھے، مغربی وسطی یورپ فتح ہو چکا تھا۔ منگول صرف چند علاقوں کو فتح کر کے چین کی نیند سونے والے نہیں تھے۔ منگول ظلم و جبر کی وجہ سے تاریخ انسانی میں ہمیشہ سیاہ حروف میں یاد رکھے جائیں گے۔ اسی اثناء میں منگول اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے خونخوار فوج کے ساتھ ترکی اور ایران کا رخ کیے ہوئے آ رہے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، تاہم انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ کائی بھی تھا جو کہ زیادہ طاقتور اور جنگجوؤں کی فوج پر مشتمل تھا۔ اس قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ کو علم و حکمت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جبکہ اس کے بیٹے طغرل غازی کی شجاعت و بہادری کے قصے زبان زد عام تھے۔ طغرل غازی کی فوج کا اہم جنگجو اور سپہ سالار ترغت غازی بھی تھا، جو اپنی شجاعت و بہادری کے قصوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ترغت غازی ان مجاہدوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے 1 صدی سے زائد کا عرصہ حیات وقف کر رکھا ہے۔ ترغت غازی کی جنگی صلاحیتوں کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مرج مجاہد تنہا 20 آدمیوں سے لڑ سکتا تھا، بلکہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر لڑنا ترغت غازی کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ دوستو، اردو کتب میں ترغت غازی کو نور گل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترغت غازی انتہائی خوبصورت اور کڑیل جوان تھے۔ میدان کارزار میں بہادری کی جو داستان اس مرد اسلام نے قائم کی وہ تاریخ انسانی میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ ترغت غازی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ تلوار کی بجائے کلہاڑی سے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ اس عظیم سپوت کا ہتھیار آج بھی ترکی کے قدیم میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ ترغت غازی کے جنگی ہتھیار کو معرکے کی دنیا کے صف اول کے ہتھیار کے طور پر مانا جاتا ہے۔ طغرل غازی کی وفات کے بعد ترغت غازی نے طغرل کے سپوت عثمان غازی کی فوج میں سپہ سالار کی حیثیت سے مختلف جنگوں میں شرکت کی۔ 1299 میں عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے ترغت غازی کو بھیجا اور اس مرد قلندر نے ایک دفعہ پھر دشمنوں کو سبق سکھایا۔ بعد ازاں ترغت غازی کو اسی شہر کا گورنر لگا دیا گیا۔ ترغت غازی نے اناگول کے گورنر کی حیثیت سے 30 سال تک خدمات سر انجام دی۔ ترغت غازی نے ایک جنگ کے دوران 126 سال کی عمر میں وفات پائی۔ پہلے انہیں طغرل غازی کے پہلو میں دفن کیا گیا،
بعد ازاں کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔